کیا آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں اور طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے تھک گئے ہیں لیکن فائدہ نظر نہیں آیا؟ نہ آپ کے انتشار میں اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی آپ کے وقت خاص میں اضافہ ہوا ہے، اور آپ کا پیسہ اور وقت کا اگر ضیاع ہوا ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطانی دواخانہ کے وساطت سے حکیم نعمان جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم مردانہ کمزوری پر گفتگو کریں گے، کیا وجوہات ہے، اس کی علامات کیا ہے اور اس کا بہترین علاج کیا ہے۔ مردانہ کمزوری کے اصولی طور پر ویسے تو بہت زیادہ اسباب ہیں، لیکن آج ہم چند آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مردانہ کمزوری بسبب ضعف دماغ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ دماغ کی کمزوری سے بھی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ دوسرا سبب جو کہ مردانہ کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے دل کی کمزوری، یعنی کہ ضعف بسبب ضعف قلب کا ہو جانا، یعنی دل کی کمزوری سے مردانہ کمزوری کا ہو جانا۔ تیسرا جو اس میں اہم سبب ہے وہ ہے آپ کے گردوں کا کمزور ہو جانا، یعنی کہ ضعف بسبب ضعف کلیہ۔ گردوں کی کمزوری سے اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہو گئی ہے تو اس کا علاج بالکل مختلف ہے۔ چوتھا جو سبب ہے وہ ہے خصیتین کی کمزوری سے مردانہ کمزوری، یعنی کہ ٹیسٹیکلز کی کمزوری سے مردانہ کمزوری کا ہو جانا۔ اور پانچواں اور آخری سبب جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے منی کی گرمی کی وجہ سے مردانہ کمزوری کا ہو جانا۔ منی کی گرمی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وقت خاص کا کم ہو جانا۔ چلے اب میں آپ کو اسباب کے متعلق بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ کس سبب کی وجہ سے ہم مردانہ کمزوری کا شکار ہیں یا پھر ضعف کا شکار ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ضعف دماغ کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری کی، تو اس کی جو علامات ہیں وہ دیگر اسباب سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو دماغ کی کمزوری سے مردانہ کمزوری ہو رہی ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ آپ جب ہم بستر ہونے کے لیے جائیں گے تو آپ دخول سے پہلے نفس کے ڈھیلے پن کا شکار ہو جائیں گے۔ اکثر مریض یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم ویسے تو ٹھیک ہوتے ہیں اور نفس میں تناؤ کی حالت برقرار رہتی ہے، لیکن جب ہم بستری کے لیے ارادہ کرتے ہیں یا جاتے ہیں تو اس وقت پھر تناؤ کی کیفیت برقرار نہیں رہتی، بلکہ انتشار میں بالکل کمی ہو جاتی ہے اور ہم اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہم بستری نہیں کر پاتے۔ اچھا، قلب کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی کہ دل کی کمزوری کی وجہ سے جو ہمیں مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس کی علامات اس سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ہم بستری کے بارے میں سوچتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں تو اگر آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے، یا پھر آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ ایک دل کی کمزوری کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو رہی ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ ہم بستری کے لیے جاتے ہیں پہلے تو انتشار ٹھیک ہوتا ہے، پھر اچانک سے انتشار ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کا فرق اس طرح سے آپ سمجھیں کہ دماغ کی کمزوری میں انتشار پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قلب کی کمزوری میں، دل کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والی کمزوری میں اس کی علامت یہ ہے کہ جب آپ دخول کر لیتے ہیں، دخول کرتے ساتھ ہی فوراً سے آپ کا انتشار ٹوٹ جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں گردوں کی وجہ سے یا پھر ہمارے ٹیسٹیکلز کی وجہ سے جو ہمیں مردانہ کمزوری ہوتی ہے، اس کی علامات اس سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ ہمارے لیے زیادہ پریشان کن ہے کہ ہمارے گردوں کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں مردانہ کمزوری ہو رہی ہے۔ اگر ہم گردوں کی کمزوری کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مردانہ کمزوری ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ گردوں کی کمزوری سے یا گولیوں کی کمزوری سے جو کمزوری ہوتی ہے اس کی علامات میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب آپ ہم بستری کے لیے جاتے ہیں انتشار بہترین ہوتا ہے، جیسے ہی آپ دخول کرتے ہیں انتشار بہترین ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ ڈسچارج ہوتے ہیں فوری طور پر آپ کے نفس کے اندر ایک نرمی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ دوبارہ سے ہم بستر ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ اور خصیتین یعنی گولیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والی ایک علامت میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ صبح جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے نفس کی تناؤ کی حالت بے انتہا بہترین ہوتی ہے۔
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مردانہ کمزوری نہیں ہے، چونکہ آپ کے نفس میں بہترین قسم کا انتشار اور تناؤ موجود ہوتا ہے، لیکن جب آپ ہم بستر ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم بستری کے لیے جاتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کی فراغت ہوتی ہے جو کہ وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، جیسی فراغت ہوتی ہے نفس میں بے انتہا قسم کا ڈھیلا پن آپ کو دیکھنے میں آتا ہے، اور دوسری مرتبہ بھی آپ ہم بستری کے لیے فوری طور پر تیار نہیں ہوتے۔ منی کی گرمی سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈسچارج ہوتے ہیں تو ہماری منی میں جو موجود جراثیم ہوتے ہیں، تولیدی جراثیم ہوتے ہیں جو کہ حمل ٹھہرانے کے کام آتے ہیں، وہ ان کی ڈیتھ جلدی ہو جاتی ہے، وہ جلدی کل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر پریگننسی بھی نہیں ہو پاتی۔ چند چیدہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مردانہ کمزوری کے حوالے سے، اور اس کے کچھ اسباب اور علامات آپ کے سامنے رکھے ہیں، تاکہ ان باتوں کو سمجھ کر جب آپ اپنا علاج کریں گے تو آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے اور جلد اس مرض پر قابو پا لیں گے۔ تمام اسباب کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کے لیے آج کا بیان کیا گیا نسخہ بے انتہا مفید ہے۔ اس کو استعمال کر کے بہت جلد آپ روح صحت ہو سکتے ہیں اور بہت جلد آپ اپنے اس ہٹیل مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ نسخے کی طرف آتے ہیں اور آپ کو اجزاء دکھاتا اور سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے کون سی چیز کتنی مقدار میں آپ نے اس نسخے میں شامل کرنی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا رہے گا۔ چلے جی نسخہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آج کے نسخے میں ہم استعمال کریں گے وہ ہے خولنجان۔ خولنجان یعنی پان کی جڑ۔ یہ آج کے نسخے میں ہم 30 گرام کی مقدار میں شامل کریں گے۔ اس کی شناخت کر لیں کہ کچھ اس شکل میں آپ کو بازار سے ملے گا۔ نسخہ بنانے میں انتہائی آسان ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، تمام اجزاء بآسانی آپ کو پنسار اسٹور سے مل جائیں گے۔ پہلی چیز ہے خولنجان جو کہ 30 گرام کی مقدار میں ہم اس میں شامل کریں گے۔ دوسری چیز جو آج کے نسخے میں شامل ہونے جا رہی ہے وہ ہے لونگ۔ لونگ ہم 10 گرام کی مقدار میں اس میں شامل کریں گے۔ واضح رہے کہ لونگ دیسی ہونے چاہیے، 10 گرام کی مقدار میں ہم اس میں لونگ شامل کریں گے۔ تیسری چیز جو آج کے نسخے میں شامل ہونے جا رہی ہے وہ ہے اجوائن خراسانی۔ اجوائن خراسانی بھی 10 گرام کی مقدار میں ہم اس میں شامل کریں گے۔ بہتر رہے گا کہ آپ ان اجزاء کی مقدار کو اپنے پاس لکھتے جائیں تاکہ بناتے ہوئے آپ کو آسانی رہے۔ 30 گرام کی مقدار میں ہم اس میں تخم اسپند یعنی کہ ہرمل کو شامل کریں گے 30 گرام کی مقدار میں۔ اس سے جو اگلی چیز ہے وہ ہے دار چینی۔ مشہور زمانہ چیز ہے، ہمارے ہاں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ دار چینی ہم اس نسخے میں 30 گرام کی مقدار میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے فلفل دراز۔ مگہاں یا فلفل دراز کے نام سے بآسانی آپ کو پنسار اسٹور سے اویلیبل ہے۔ 30 گرام کی مقدار میں ہی ہم نے اس میں مگہاں شامل کرنی ہے۔ بہت زبردست چیز 30 گرام کی مقدار میں ہم اس میں شامل کریں گے جو کہ ہے تخم کونچ۔ اکثر وہ بیشتر مردانہ کمزوری کے ادویات میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تخم کونچ 30 گرام کی مقدار میں ہم اس نسخے میں شامل کریں گے۔ گوند کتیرا 20 گرام کی مقدار میں آج کے نسخے میں ہم شامل کریں گے تاکہ معدے کی اصلاح بھی ہوتی رہے اور منی کی اصلاح بھی ہوتی رہے۔ تو 20 گرام کی مقدار میں ہم گوند کتیرا آج کے نسخے میں نسخے کی انتہائی قیمتی چیز جو کہ زعفران ہے۔ زعفران خالص اور اصل 1 نمبر ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ نسخے کے اجزاء جو ہیں وہ خالص ہوں گے تبھی آپ کو نسخے کا فائدہ نظر آئے گا۔ زعفران ہم 30 گرام کی مقدار میں اس نسخے میں شامل کریں گے۔ زعفران اصل ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، تبھی آپ کو اس نسخے کی افادیت اور اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ہمارے پاس اسپین کا بہت بہترین اور خالص زعفران ہم اس نسخے میں شامل کریں گے جو کہ 30 گرام کی مقدار میں۔ سب سے آخری اور اس نسخے کی جان بے انتہا قیمتی چیز جو آج کے نسخے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کستوری۔ کستوری ہم آج کے نسخے میں 1 گرام کی مقدار میں شامل کریں گے۔ واضح ہے کہ کستوری کا خالص ہونا اس نسخے کی افادیت کو بڑھانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یہ ہرن کے ناف سے نکلا ہوا نفع ہے، اس میں سے ہم 1 گرام کی مقدار میں
اس نسخے میں کستوری کو شامل کریں گے۔ نسخے کے تمام اجزاء ہم نے آپ کو دکھا دیے اور ان کی مقدار بھی بتا دی کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں ہم نے اس میں شامل کرنی ہے۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اجزاء کو ہم علیحدہ علیحدہ ہاون دستے میں کوٹ لیں گے اور باریک سے باریک تر پاؤڈر بنا لیں گے۔ نسخے میں سب سے آخری چیز جو کہ زعفران اور کستوری ہے، زعفران اور کستوری کو ہم سب سے آخر میں نسخے میں شامل کریں گے اور کچھ اس شکل میں ہمارے پاس تیار شدہ دوا دستیاب ہوگی۔ ہم نے اس دوا کے 500 ملی گرام کے کیپسول بنا لینے ہیں اور ایک کیپسول روزانہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ بیشتر نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر لینا ہے۔ نسخے کی تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا دیا، آپ نے کیپسول بھی بنا لیے، لیکن میں ایک بات کی مزید وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا نخواستہ حیثیت نہیں رکھتے اور یہ کستوری آپ اپنے نسخے میں شامل نہیں کر سکتے، جو کہ بہت زیادہ قیمتی اور بیش بہا قیمتی چیز ہے، اگر آپ اس کی حیثیت نہیں رکھتے اور یہ نسخے میں شامل نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بغیر بھی آپ کو رزلٹ ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو متواتر 8 سے 10 دن دوا استعمال کرنی ہے۔ 8 سے 10 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس نسخے میں کستوری کو شامل رکھتے ہیں جو کہ بے انتہا قیمتی چیز ہے، تو پہلے دن سے ہی آپ کا برسوں سے ختم شدہ انتشار بہترین طریقے سے بحال کرے گا، نفس کی سختی کو بحال کرے گا، آپ کے وقت خاص میں بہترین اضافہ کرے گا، آپ کی پرانی سے پرانی مردانہ کمزوری کو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر اندر یہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس نسخے کا متواتر 15 سے 20 یوم یا 1 ماہ کا استعمال، زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کا استعمال آپ کو ہمیشہ کے لیے نئے سرے سے جوان بنا دے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بخدا آپ یقین کریں جب اس دوا کو آپ استعمال کریں گے تو اس دوا کا پہلے دن سے ہی آپ کو زبردست قسم کا رزلٹ ملے گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے اپنا وقت اور پیسہ آپ ضائع کر چکے ہیں، آپ کے لیے بھروسہ کرنا بے انتہا مشکل ہے، لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ یہ وہ ایسا نسخہ ہے جو کہ خاندانی نسخہ ہے اور کوئی بھی شخص یہ نسخہ آپ کے سامنے نہیں رکھے گا، لیکن ہم نے آپ کے سامنے یہ نسخہ رکھا ہے۔ اس کو بنائیں اور اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری بات منو ان آپ کے سامنے سچ ثابت ہوگی اور پہلے دن سے ہی آپ کا انتشار یعنی کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ آپ کا حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ مردانہ کمزوری کے اسباب جو آپ کو میں نے پہلے بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سبب ہے آپ کی کمزوری کا، دماغ کی کمزوری سے، دل کی کمزوری سے، یا پھر آپ کو خدا نخواستہ اعصابی کمزوری سے مردانہ کمزوری ہے اور عرصہ بیت گیا ہے، انتشار کی حالت بحال نہیں ہوئی، نفس میں تناؤ نہیں ہے، نفس میں بے انتہا ڈھیلا پن ہے، یا خیالات کے آتے ہی آپ کو قطروں کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، یا پھر جب آپ ہم بستری کے لیے جاتے ہیں تو ہم بستر ہونے سے پہلے، دخول ہونے سے پہلے آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ خدا نخواستہ آپ پارٹنر سے پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور ہم بستری کے بعد آپ کے کمر میں درد رہتا ہے، آپ کے اعصاب میں اکڑاؤ کی کیفیت ہے، یا پھر آپ کو جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو یہ بہترین پروڈکٹ آپ کے لیے ہے۔ اس پروڈکٹ کو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، دیے گئے نمبرز پر ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، یا پھر آپ ہمیں انسٹا پر بھی ڈائریکٹ میسج کر کے پوری دنیا میں یہ پروڈکٹ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا نسخہ، آج کی ویڈیو اور ہماری محنت اور کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حکیم نعمان جاوید کو سلطانی دواخانہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔